بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عماه ألا أدلك ألا أمنحك ألا أعطيك شيئا ثم قال بأربع ركعات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک بھلائی کی بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز، اور یہ 4 رکعت نماز یہ صلاۃ التسبیح ہے، جو ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز معروف ہے، نماز تسبیح۔ اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور اس کے جو فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے پچھلے اگلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز اس کو پڑھ لیا کرو، اگر نہیں تو چلو ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں، سال میں، ورنہ زندگی میں ایک دفعہ تو لازمی پڑھ لینا اس کو۔ یہ وہ فضیلت والی نماز ہے کہ جس کا امت میں ہمیشہ سے دستور اور معمول چلا آ رہا ہے۔ امت کے محدثین، صلاحاء، فقہاء، زہاد، عباد، یہ سب حضرات اس نماز کو بہت قیمتی جان کر اور مفید جان کر اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، وہ اس نماز کا اہتمام فرماتے تھے، اور بہت سارے حضرات سلف میں سے وہ اس نماز کی تاکید اور اہمیت بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس نماز کی فضیلت کا پتہ چلے اور وہ پھر بھی نماز نہ پڑھے تو سمجھو وہ بیکار آدمی ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو ہر روز پڑھ لیا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں اللہ ان کو دن میں 5 دفعہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، توفیق مانگی جائے، اور ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو ہے ایک دفعہ تو یہ نماز کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر جمعے میں چھٹی ہے بہت اچھا ہے، جمعے والا دن برکت کا دن ہوتا ہے، اس میں پڑھ لی جائے، ورنہ اور جس دن میں بھی فرصت مل جائے پڑھ لی جائے۔ تقریباً اس میں جو وقت لگتا ہے وہ 20 سے 30 منٹ، اس سے زیادہ مشکل ہے، تو اتنے میں یہ نماز پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 4 رکعت نفل جیسے پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے جائیں گے، سورہ فاتحہ بھی، سورت بھی، اور بیچ میں التحیات بھی ہوگی اور آخر میں سلام ہوگا۔ تو ہر رکعت میں 75 دفعہ جو ہے وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 دفعہ پوری کرنی ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو شامل کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ صرف اتنی تسبیح ہو جائے تو اس سے بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ اور طریقے اس کے مختلف ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورت ملانے کے بعد جو ہے 15 دفعہ تسبیح پڑھ لے، پھر رکوع کے اندر 10 دفعہ، پھر قومے میں 10 دفعہ، پھر اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ۔ تو ایک آسان طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے 75 دفعہ ہر رکعت میں ہو جائے گی۔ تھوڑی بہت اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھی بھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ایک رکعت میں 75 دفعہ پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے گننا زبان سے نہیں گننا، بس ذہن سے یاد رکھنا ہے
ہاں اگر ہو سکے تو ہاتھ باندھے یا جہاں بھی انگلی کے پوروں کو ذہن میں رکھ لے کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، اور اگر سجدہ صاحب ہو جائے تو سجدہ صاحب بھی کرنا ہے اس نماز میں، لیکن اس سجدے میں کوئی تسبیحات نہیں پڑھنی۔ تو یہ نماز اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں تو اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ترغیب دی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ مجھے وہ ہدیہ دینے والے ہیں جو آج تک کسی کو آپ نے عطا نہیں فرمایا، اور واقعتاً بات ایسی ہی تھی کہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، انہی کے واسطے سے یہ ہدیہ امت تک پہنچا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک عطیہ ہے جو آپ کے چچا کے واسطے سے پہنچا، اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔